بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بتانے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو 2D ڈرائنگ کو بنانے کے 3 میتھڈ بتانے جا رہا ہوں جن کا میں شروع سے ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلا کوآرڈینیٹ میتھڈ ہے، اور اس کے بعد پولر میتھڈ اور ڈائریکٹ میتھڈ۔ تو چلتے ہیں آٹو کیڈ کی طرف۔ اچھا، جو پہلا میتھڈ ہے کوآرڈینیٹ میتھڈ، وہ بیسیکلی گراف کے اوپر ڈرائنگ بنانے کا عمل ہے، جس میں ہم صرف کی بورڈ کی مدد سے ڈرائنگ بنائیں گے اور ماؤس کا بالکل بھی یوز نہیں کریں گے۔ جسٹ کمپیوٹر کو آٹو کیڈ میں ہم صرف کمپیوٹر کے ذریعے کمانڈ دیں گے اور وہ خود ہی ڈرائنگ بناتا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ میتھڈ ہے، اور جو لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں گراف وغیرہ میں، یہ ماسٹر ہیں، تو ان کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی فیورٹ ٹاپک ہوگا۔ اچھا، باقی لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ ایک کانسیپٹ فل چیز ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ڈرائنگ کے کارنر پہ شو ہو رہا ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس، وہ شو کر رہا ہے۔ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں اوریجن، ٹھیک ہے۔ اوریجن سے وہ لائن شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم لائن کی کمانڈ لیتے ہیں، کوئی بھی کمانڈ لیتے ہیں، تو وہ خود ہی ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں ایل پریس کر کے اسپیس بار انٹر کرتا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ۔ پہلے تو میں بتا رہا تھا جب آپ کو لائن کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائی یا سرکل اور آرک کے بارے میں بتایا، اس میں تو ہم ماؤس سے کلک کرتے تھے، تو وہاں سے وہ شروع کرتا تھا۔ یہاں پہ میں ماؤس سے کلک نہیں کر رہا، جسٹ اس کو ایکس اور وائی کی ویلیو دوں گا، کوآرڈینیٹ بتاؤں گا کہ آپ جو ہے یہاں سے شروع کریں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے لائن اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ 0,0۔ اچھا، اس میں جو پہلی ویلیو ہوتی ہے وہ ایکس کی ویلیو ہوتی ہے، اور کوما ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسری جو ویلیو ہوتی ہے وہ وائی کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اس کو انٹر کریں گے، تو یہ کمپیوٹر کو ہم کمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ لائن شروع کریں جہاں ایکس کی ویلیو بھی 0 ہو اور وائی کی ویلیو بھی 0 ہو۔ جی، یہ دیکھیں میں نے انٹر کیا، تو اس نے لائن جو ہے وہاں سے شروع کی جو ایکس اور وائی دونوں 0 ہیں۔ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ جی 200 کی اسٹریٹ لائن لگانی ہے، تو وہ اگر ہوریزنٹلی لائن لگانی ہے تو اس میں وائی ہمارا 0 ہوگا، اور ایکس جو ہے وہ ہمارا جتنی بھی لینتھ دینی ہے لائن کی وہ ہوگا۔ تو سپوز میں اس کو کہتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے پہلے 50 کی لے لیتے ہیں، 50 کی لائن لگاؤ ایکس کی، اور کوما وائی جو ہے وہ ہمارا سٹل 0 رہے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری لائن، میں اس کو زوم کرتا ہوں، یہ جو ماؤس کے اوپر سکرول کا ویل ہوتا ہے، اس کو آپ نیچے کی طرف گھمائیں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا، اور اوپر کی طرف گھمائیں گے تو زوم ان ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو زوم آؤٹ کیا ہے، تو یہ چھوٹا ہو گیا۔ اچھا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے صرف ایکس کی ویلیو دی تھی 50 اور وائی 0 دی تھی، تو یہ جو ہے وہ لائن لگ گئی، ہوریزنٹلی لائن اسٹریٹ 50 کی لگ گئی۔ آگے میں نے جانا ہے، آگے میں نے ورٹیکل لائن لگانی ہے سپوز اگر، تو میں اس کو ویلیو دوں گا کہ اگر میں نے 50 کی ہی لائن لگانی ہے، یا 25 کی چلیں لائن لگاتے ہیں وائی کے اوپر، تو ایکس کی ویلیو دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم ایکس آلریڈی 50 پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہم 50 ہی لگائیں گے، ایکس 50 کوما وائی 25، ٹھیک ہے۔ میں انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ایکس کی جو پوائنٹ 50 تھا اس کے اوپر اس نے وائی کی ڈائریکشن میں 50 لائن لگا دی، ٹھیک ہے۔ اب میں پھر ہوریزنٹلی لائن لگانا چاہتا ہوں، آگے میں 50 کی لائن ہی لگانا چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو پیچھے والا 50 ہم فاصلہ طے کر کے ہیں ایکس کے اوپر، وہ بیچ میں ایڈ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہمیں لائن 50 کی چاہیے، تو ہم اس کو 100 کہیں گے، تو پہلا 50 جو فاصلہ طے ہوا ہے وہ ایڈ ہو کے اس 50 میں پھر 100 بنتا ہے، تو ہماری لائن آگے 50 کی ہی لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور کوما ہم اس وقت وائی میں
वाई में 25 पे खड़े हैं, तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टली लाइन लगानी है तो मुझे 25 लिखना पड़ेगा कि भाई वाई के ऊपर आप 25 का जो पॉइंट है उसको मेंटेन रखते हुए एक लाइन लगाएं जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे हो और वो 50 की हो, और पीछे वाला 50 और आगे वाला 50 मिलके 100 बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, कुछ एक और लाइन लगाने के बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको बताता हूँ, इजी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इस वक्त x 100 पे खड़ा हूँ और y जो है मैं स्टिल 25 पे हूँ। अब यहाँ से मैंने फिर एक वर्टिकल लाइन लगानी है, तो मैं फिर उसको आगे कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ। पहली वैल्यू हमेशा याद रखें x की वैल्यू होती है और फिर कोमा डाल के दूसरी वैल्यू y की होती है। अब मैंने वर्टिकल लाइन लगानी है, तो x की डायरेक्शन में नहीं फासला तय करना है, मैंने y की डायरेक्शन में लगानी है, तो x हमारा जितना है उतना ही रहेगा। हम इस वक्त 100 पे खड़े हैं x पे, कोमा y ऑलरेडी हम 25 पे खड़े हैं, तो मैंने ऊपर 25 और लगानी है। तो मैं क्या कहूँगा 50 कि भाई आप जो है y 50 पे मुझे ले जाओ, लेकिन लाइन हमारी जो है वो 25 की लगेगी, लाइन की जो लेंथ लगेगी वो 25 की लगेगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें ये देखें हमारी ये लाइन वर्टिकल लग गई है। अच्छा, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती जाती है जब आप डिटेल ड्राइंग में जाते हो, तो आपको पीछे वाला भी याद रखना पड़ता है। तो इस चीज़ को आसानी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी कोऑर्डिनेट में आता है, लेकिन इसको अगर दूसरा लफ्ज़ों में लें तो वो पोलर में आ जाता है, जिसमें आपका जो है पोलर में भी वो ट्रिक यूज़ होता है, पोलर मेथड में, जो इसके बाद मेथड बताऊंगा। अच्छा, अब मैं बजाय इसके उसको ये बताऊं कि भाई मैं ऑलरेडी 100 पे x के 100 पे खड़ा हूँ और y के 50 पे खड़ा हूँ, ये चीज़ें मुझे कंफ्यूज करेंगी। आगे वाली डायरेक्शन पे जाने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें पीछे बार बार याद रखना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे हम इजी टास्क कर लें। उसके लिए आपको याद होगा कि जब हमने एंगल पे लाइन लगाना सीखा था, जब लाइन के टॉपिक में एंगल पे लाइन लगाना सीखते थे, तो उसमें शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करते थे तो @ लगाते थे। @ लगाने का मकसद ये होता है कि हम कंप्यूटर को ये कमांड दे रहे हैं कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ से हमारी इस वक्त लाइन पिक हुई है, उसको आप 0 कंसीडर करो, ठीक है, और इससे आगे हमारी लाइन लगा दो, ठीक है। अब मैंने इसको @ लगा दी है। अब यहाँ पे मैं उसको फिर कहता हूँ कि हमारा जो है y 0 है और लेकिन x हमारा जो है, सॉरी मैं आगे x में कहता हूँ 50 लगा दो, कोमा y 0 ही रखो, और ये लाइन लग गई। अब देखें हमें पीछे वाला याद रखना नहीं पड़ा। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, Z प्रेस करके एंटर करेंगे और वो आपको ये देता है जूम की सारी चीज़ें, उसकी ऑप्शंस दे रहा है। तो इसमें एक्सटेंट्स के लिए ई का जो है वो देखें, हर जो ऑप्शन है उसका एक जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है और वो उसका कलर भी चेंज है। तो जिसका कलर चेंज होता है हम सिर्फ उसको प्रेस करके एंटर करते हैं तो वो हमें चीज़ मिल जाती है। एक्सटेंट्स मुझे चाहिए तो मैं उस ई करके एंटर करता हूँ, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग जितनी बनी हुई है वो सारी सामने आ जाती है और हम इसको जूम आउट इजी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें अभी हमने लगाई थी लाइन, तो @ लगा दिया और 0 कर दिया। मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर करने के लिए ये देखें, यहाँ से मेरी लाइन शुरू हुई है। अब इस वक्त बेसिकली हम खड़े तो x जो है वो हम 150 पे खड़े हैं और y जो है हम 50 पे खड़े हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पीछे वाले कोऑर्डिनेट मुझे बार बार याद रखने पड़े, तो मैं क्या कहता हूँ शिफ्ट 2 प्रेस करता हूँ @ तो उसको मैंने कहा भाई मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरा 0 कंसीडर करो, x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, पीछे जो कुछ भी हो गया उसको आप इग्नोर करो और इसको 0 करो। तो
تو یہاں سے آپ لیتے ہو ایکس آپ 0 کہتے ہو، ٹھیک ہے، 0 کوما میں نے نیچے کو آنا ہے سپوز، تو میں اس کو مائنس میں ویلیو دیتا ہوں، وائی کی ویلیو مائنس میں دوں گا -50، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں وہ ایکس 0، کیونکہ ہم نے ایٹ دی ریٹ لگایا تو ایکس ہمارا 0 ہو گیا، تو وہاں سے ہم ایکس 0 پہ رہتے ہوئے وائی ڈائریکشن میں ہم نے فاصلہ طے کیا، تو یہ اس نے نیچے کی طرف 50 کی لائن لگا دی ہے. اچھا، یہ تو تھا کوآرڈینیٹ میتھڈ جس میں ہم صرف ایکس اور وائی کی ویلیوز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب چلتے ہیں پولر میتھڈ کی طرف. پولر میتھڈ میں ڈگری ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک لائن کی لینتھ دیتے ہیں اور ڈگری ایڈ کرتے ہیں، تو وہ ہمارا پولر میتھڈ ہوتا ہے. کہ یہی جو ڈرائنگ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے، اگر میں نے اسی ڈرائنگ کو دوبارہ بنانا ہے اور پولر میتھڈ سے بنانا ہے، تو میں لائن کی کمانڈ لیتا ہوں، ایل پریس کرتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں یہاں سے بھائی شروع کر لیں، اور شفٹ ایٹ دی ریٹ آپ اس کو 0 0 کر لو، جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس کو 0 کر لو، ایکس بھی 0 ہو گیا، وائی بھی 0 ہو گیا. اب یہاں پہ آپ نے 50 کی لائن لگانی ہے، لائن کی لینتھ میں نے بتا دی. یہاں پہ میں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کی ڈائریکشن نہیں اس کو دے رہا، اور نہ ہی میں اس کو دونوں کوآرڈینیٹ دے رہا ہوں. یہاں پہ لینتھ دے رہا ہوں، لائن کی لینتھ، اور اس کو ڈگری بتاؤں گا کہ بھائی جان آپ 0 ڈگری پہ لگائیں اس، ٹھیک ہے. ایکس ایکسس پہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ 0 یا 180 ہوتی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں 0 ڈگری پہ لگاؤ، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں 50 کی لائن لگائی اس نے 0 ڈگری پہ. اب میں پھر سے، اب اوپر والی ڈرائنگ کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو میں پھر سے ایٹ دی ریٹ کرتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کو 0 0 کر دیا. اب ہماری جو ہے بھائی جان 25 لینتھ کی لائن لگانی ہے، اور اینگل جو ہے وہ 90 کا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر شفٹ ایٹ دی ریٹ، اب میں نے لائن لگانی ہے 50 کی، اور اس کا اینگل جو ہے گریٹر دین کا سائن ڈال کے اینگل جو ہے وہ 0 انٹر، ٹھیک ہے. پھر اگین شفٹ ٹو ایٹ دی ریٹ آ گیا. اس کے بعد ہماری لائن کی لینتھ ہے 25 اور گریٹر دین کا سائن آئے گا، اور ہماری جو ہمارا جو اینگل ہے وہ 90 ہے، ٹھیک ہے. یہ 90 سیم. اب میں پھر سے لگاتا ہوں جی، شفٹ ٹو ایٹ دی ریٹ آ گیا، اور ہماری لائن کی لینتھ ہے جی 50، اور اینگل جو ہے ہمارا 0، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا پولر میتھڈ ہے جس سے ہم یہ کرتے جا رہے ہیں. ایٹ دی ریٹ ڈالنے سے ہمارا یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ پیچھے والا جو ہے وہ اگنور کرتا ہے اور اس کو 0 کنسیڈر کر لیتا ہے جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگین لاسٹ ہماری لائن رہ گئی ہے، شفٹ 2 پریس کریں گے، ایٹ دی ریٹ آ گیا، اس نے اس کو 0 0 کر دیا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. اب ہماری لائن کی لینتھ ہے جی 50، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اینگل ہمارا نیچے کی طرف ہے، تو وہ 270 ہوگا، 270 ڈگری، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی ہمارا پولر میتھڈ. اوپر والا ہم نے کوآرڈینیٹ میتھڈ سے کیا تھا، اور یہ پولر میتھڈ سے کیا تھا. اور تیسرا ہے جی ڈائریکٹ میتھڈ. ڈائریکٹ میتھڈ میں ہم آرتھو کو آن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیم لائن کی کمانڈ لے کے وہ پھر ماؤس سے ہوتا ہے. ڈائریکٹ میتھڈ ہم ماؤس سے یوز کرتے ہیں. لائن شروع کی اور ڈائریکشن ماؤس سے ہم بتاتے ہیں اس کو، بس ویلیو ڈالتے ہیں. یہ ہماری لائن جی 50 کی تھی، سمپل 50 لکھا، لائن لگ گئی. پھر اوپر کی طرف ڈائریکشن ماؤس سے کر کے یہ ہماری ڈائریکشن 25 کی تھی، تو یہ انٹر کر دیا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ماؤس کی ڈائریکشن ایکس ایکسس کی طرف کر کے 50، پھر وائی کی طرف 25، پھر ایکس ایکسس کی طرف 50، ٹھیک ہے. اور پھر وائی ڈائریکشن نیچے کی طرف ہمارا جو تھا وہ 50 تھا. لیں جی، یہ ہم نے تینوں میتھڈ پڑھ لیے ہیں، کوآرڈینیٹ میتھڈ، پولر میتھڈ اور ڈائریکٹ میتھڈ، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس جو ویڈیو کو آپ نے بہت پسند کیا ہوگا، اور کافی
انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی کہیں پہ پرابلم آ رہی ہے یا کوئی کویشچن ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھیں, ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.